دعا مانگنے کے بعد کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم جو چیز اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہیں وہ چیز ہمیں فوراً مل جاتی ہے، یعنی ہم جس کی خواہش کرتے ہیں وہ فوراً ہمیں دے دی جاتی ہے۔ لیکن کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ہم کسی کے لیے دعا مانگتے جاتے ہیں اور اس کی قبولیت میں سالوں لگ جاتے ہیں۔ اس میں بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کب کس بندے کو کون سی چیز عطا کرنی ہے اور کون سی ہمارے حق میں بہتر ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، قبولیت کی کوئی خاص کڑی ہوتی ہے، کوئی خاص وقت ہوتا ہے یا کوئی خاص لمحہ ہوتا ہے جب اللہ تعالیٰ ہماری دعا کو قبول کر لیتے ہیں اور اسے قبولیت کا شرف بخش دیتے ہیں۔ کچھ ایسے خاص دن، کچھ ایسی خاص راتیں اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی میں رکھی ہوتی ہیں جس دن میں اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ دعاؤں کو قبول کرتے ہیں۔ اس دن اللہ تعالیٰ کی رحمت زیادہ جوش میں ہوتی ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کی دعاؤں کو رد نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگیوں میں 20 دن بہت اہم رکھے ہیں۔ 20 دن میں وہ 10 دن رمضان کے آخری دن ہوتے ہیں۔ ان 10 دنوں میں رمضان کی آخری 10 راتیں، 10 راتوں کی بجائے بھی ان میں آخری 5 طاق راتیں جو ہوتی ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ اہمیت ان کو دی ہے۔ اس میں ایک رات لیلۃ القدر کی ہوتی ہے جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دعائیں قبول کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ جو اللہ تعالیٰ نے خاص 10 دن رکھے ہیں جس میں اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دعائیں قبول کرتے ہیں، وہ خاص دن ذی الحجہ کے یہ 10 دن ہے۔ حضرت امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، میں ایسی قوموں کو جانتا ہوں جو یوم عرفہ کے لیے اپنی حاجات سنبھال لیتے ہیں، یعنی اپنی دعاؤں کی لسٹ تیار کر لیتے ہیں تاکہ اس دن اللہ تعالیٰ سے وہ ساری دعائیں مانگ سکیں۔ یہ مثال دے کے ہمیں وہ یوم عرفہ کے دن کی اہمیت سمجھا رہے ہیں کہ اس دن کی اس قدر خاص اہمیت ہے۔ اس دن اللہ تعالیٰ اس قدر زیادہ دعائیں قبول فرماتے ہیں کہ لوگ اپنی دعاؤں کو سنبھال کے رکھتے ہیں کہ جب بھی یوم عرفہ کا دن آئے گا تو اس دن اللہ تعالیٰ سے ہم یہ دعائیں مانگیں گے تاکہ اللہ تعالیٰ ان کو زیادہ سے زیادہ قبولیت کا شرف بخشیں۔ یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ کی رحمت جوش میں ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ زیادہ سے زیادہ گردنوں کو جہنم کی آگ سے آزاد کرتے ہیں۔ اس دن کا روزہ پچھلے سال اور آنے والے سال کے تمام گناہوں کی معافی کا پیغام لے کے آتا ہے۔ اس کے لیے ہمیں پہلے سے تیاری کر کے رکھنی ہے، ہمیں پلاننگ کر کے رکھنی ہے کہ وہ خاص دن آنے والا ہے اور اس خاص دن میں ہم نے اللہ تعالیٰ سے کون کون سی دعا مانگنی ہے، ہمارے کون کون سے مسئلے ہیں جو ہم نے اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش کرنے ہیں تاکہ اللہ تعالیٰ ان مسئلوں کا فوری حل کر دیں اور ہماری دعائیں قبول ہو جائیں، اور کس طرح اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ یوم عرفہ کا روزہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بہت اہمیت کا حامل ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ذی الحجہ کے پہلے 9 روزے رکھتے تھے اور خاص طور پر یوم عرفہ کا روزہ رکھتے تھے۔ اس دن بہت سے لوگوں کو دعا مانگنے سے وہ سب کچھ مل جائے گا جس کا وہ تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اس لیے ہم سب کو دنیا اور آخرت میں جو جو کچھ چاہیے اس کی لسٹ بنا لیں، پھر عرفہ والے دن ہر کام کو بھول کر ظہر سے لے کر مغرب تک صرف اپنے اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اگر کسی پہ کوئی قرض ہے یا کوئی رشتہ نہیں ہو رہا، اولاد نہیں ہو رہی، کوئی مریض ہے، غربت ہے، روزگار نہیں ہے، گناہ بہت ہیں، تو پھر کس چیز کا انتظار ہے؟ مانگ لیں اپنے رب سے اور اس کا شکر ادا کریں کہ زندگی میں ایک بار پھر یوم عرفہ کا دن آ رہا ہے۔ عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ کہتے ہیں کہ میں عرفہ کے دن عصر کے بعد سفیان ثوری کی رحمۃ اللہ کے پاس گیا، دیکھا تو وہ گھٹنوں کے بل کھڑے ہیں اور ان کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے ہیں۔ انہوں نے مجھے دیکھا اور میں نے ان سے پوچھا کہ اس میدان میں سب سے برے حال میں کون ہے، کون آج کے دن سب سے زیادہ بد نصیب ہے؟ تو انہوں نے جواب دیا، جو آج یہ سوچ لے کہ اللہ مجھے معاف نہیں کرے گا۔ ہمیں یوم عرفہ کے دن اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگنی چاہیے۔ جو کچھ ہمیں چاہیے وہ سب مانگنے سے انشاءاللہ ہماری تقدیریں بدل جائیں گی۔ ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہم تو بہت گناہ گار ہیں، اللہ تعالیٰ ہماری دعا کہاں قبول کرے گا، ہمارے گناہ کہاں معاف کرے گا۔ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ ہمارے گناہ تو اللہ تعالیٰ کی رحمت کے مقابلے میں بہت تھوڑے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رحمت تو بہت بڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ سے جو کچھ بھی چاہیے ہمیں ان خاص دنوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگنا ہے۔ ان خاص دنوں میں زیادہ سے زیادہ دعائیں قبول کی جاتی ہیں، اور سب سے خاص دن ہے یوم عرفہ کا دن، یعنی 9 ذی الحج۔ 9 ذی الحج جو یعنی ہمارے پاکستان کے مطابق ذی الحج کی 9 تاریخ بن رہی ہے، اس پہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعا مانگنی ہے، اپنی اولاد کے حق میں، رزق کے حق میں، اپنی صحت و تندرستی کے حق میں، یعنی جو ہماری خواہشات ہیں، جو ہماری ضروریات ہیں، اس کے متعلق ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ مانگنا ہے۔ ذی الحجہ کی 7، 8، 9 اور 10 تاریخ کو خاص اولاد کے حق میں دعا مانگنی چاہیے، کیونکہ ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولاد کے حق میں دعا مانگی تھی جو کہ اللہ تعالیٰ نے قبول فرمائی تھی۔ اولاد کی زندگی، صحت، مال اور عزت
میں برکت کے لیے دعا مانگنی چاہیے، اولاد کے اچھے نصیب کے لیے دعا مانگنی چاہیے، رزق کے لیے، صحت و تندرستی کے لیے، یعنی جو جو ہماری ضروریات ہیں، جو جو ہماری خواہشات ہیں، ان سب چیزوں کے لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگنی چاہیے۔ ہمیں پہلے سے پتہ ہونا چاہیے کہ وہ خاص دن کون سا ہے، وہ کون سا خاص دن آنے والا ہے جس میں ہم اپنے رب سے زیادہ دعائیں مانگیں گے اور زیادہ سے زیادہ اپنی خواہشات جو ہے اللہ تعالیٰ سے پوری کروا سکیں گے۔ تو وہ خاص دن ہے یوم عرفہ کا دن، جس دن اللہ تعالیٰ سب سے زیادہ دعائیں قبول کرتے ہیں اور دعائیں اس دن رد نہیں کی جاتی۔ تو ہمیں اس دن اللہ تعالیٰ سے زیادہ دعائیں مانگنی ہیں، اپنے مسئلے پیش کرنے ہیں، اپنی خواہشات پیش کرنی ہیں اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ اگر ہم نے اللہ تعالیٰ کو راضی کر لیا تو یقین کریں ہماری تقدیر بدل جائے گی، ہمارا نصیب بدل جائے گا، یعنی جو چیزیں ہمارے لیے ناممکن تھیں وہ سب ممکن ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ وہ ہم سب کو عطا کر دیں گے جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ اور خاص کر ہمیں اس دن اللہ تعالیٰ سے اپنے لیے مغفرت مانگنی چاہیے، اپنے گناہوں کی معافی مانگنی چاہیے، کیونکہ اس دن پچھلے تمام سالوں کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، بلکہ اگلے سال کے ایک کے گناہ بھی معاف کر دیے جاتے ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس دن بہت جوش میں ہوتی ہے۔ تو ہمیں یہ نہیں سوچنا کہ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں تو اللہ تعالیٰ کہاں معاف کرے گا، بلکہ ہمیں یہ سوچنا ہے کہ وہ تو غفور الرحیم ہے، معاف کرنے پہ آئے تو وہ بڑے بڑے گناہ معاف کر دیتا ہے۔ تو اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ سے زیادہ بخشش مانگنی ہے، اپنے گناہ بخشوانے ہیں۔ اور